بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. اليوم نتوجه ونتعلم إلى موضوع جديد وهو حول المكتبة. كما أنكم تعرفون جيدا نحن نذهب وأنتم تذهبون يوميا إلى المكتبة ونطالع الكتب، وأنتم أيضا تطالعون الكتب في المكتبة، ونحن نتكلم حول هذه المكتبة يوميا، ونتكلم هناك حول الكتب، وأيضا حول لائحة المكتبة وحول أوقاتها. اليوم سوف نتعلم كيف نتكلم وكيف نعبر هذه الكلمات باللغة العربية. هيا نبدأ على بركة الله تعالى. الجملة الأولى: ما رأيك لو صحبتني إلى المكتبة بعد هذه الحصة؟ ما رأيك؟ مثلا عندما تريد أن تسأل أخاك وتعرف رأيه وتقول ما رأيك، آپ کی کیا رائے ہے؟ لو صحبتنی إلى المکتبہ، یعنی صحب یصحب ساتھ ہونا، یعنی لو كنت رفیقی صرت رفیقا لی إلى المکتبہ. لو صحبتنی إلى المکتبہ یعنی لو صحبتنی إلى المکتبہ یعنی لو كنت معي وتذهب معي إلى المکتبہ. بعد هذه الحصة، الحصة يقال في الأردية گھنٹہ، یعنی یہ ایک پہلا گھنٹہ دوسرا گھنٹہ. یعنی ما رأيك لو تذهب معي إلى المكتبة بعد هذه الحصة، اس گھنٹے کے بعد آپ اگر میرے ساتھ مکتبہ جائیں تو آپ کی کیا رائے ہیں؟ ماذا عساني فاعلا هنالك دعني وشأني هنا. ماذا عساني فاعلا یعنی ماذا أفعل هنا. هنالك معنی هناك. ماذا أفعل هناك. دعني وشأني هنا یعنی چھوڑ دو مجھے اپنے کام پہ یہاں پر. دعني وشأني هنا یعنی اتركني هنا. ماذا أفعل هناك یعنی ماذا عساني فاعلا هنالك، میں وہاں جا کر کیا کروں گا. دعني وشأني هنا مجھے یہیں پر ہی چھوڑ دو اپنے کام پہ. یا اخی ألم تطالب بموضوع فكيف لك أن تتمه ما لم تطالع. ألم تطالب بموضوع، طالب يطالب مطالبہ کرنا. ألم تطالب بموضوع، کیا آپ سے موضوع کا مطالبہ نہیں کیا گیا؟ فكيف لك أن تتمه ما لم تطالع. أتم يتم إتمام معنى فكيف تكمل. فكيف تكمل هذا الموضوع یعنی كيف تكمل هذا الموضوع ما لم تطالع، جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ اس موضوع کو کیسے مکمل کریں گے. یا اخی ألم تطالب بموضوع فكيف لك أن تتمه ما لم تطالع. آپ سے موضوع کا مطالبہ کیا گیا ہے اور آپ جب تک مطالعہ نہیں کریں گے تو اس موضوع کو کیسے مکمل کریں گے. لا بأس یعنی لا حرج. فترة انہاء الموضوع ممتدة إلى آخر الأسبوع یعنی فترہ معنی وقت. وقت انہاء الموضوع، انہا معنی اکمال، اکمل یکمل اکمال، اتمام یعنی فترة اتمام الموضوع ممتدة، امتد يمتد امتداد یعنی کھینچنا، إلى آخر الأسبوع ہفتے کے آخر تک. یعنی موضوع کو مکمل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہفتے کے آخر تک ہے. یعنی فترة انہاء الموضوع ممتدة إلى آخر الأسبوع. ما هي إلا أيام وسينقضي الأسبوع من غير أن تشعر. ما هي إلا أيام یعنی ما هي إلا أيام وسينقضي الأسبوع. انقضى ينقضي انقضاء، اس کا معنی مکمل ہو جانا. وسينقضي الأسبوع گزر جائے گا ہفتہ بھی، من غیر ان تشعر أي من غیر شعور، تمہیں محسوس ہوئے بغیر. اذن هلم إلى المکتب یعنی ایتی إلى المکتب مکتبہ
چلو مکتبہ کی طرف، ولیکن هل یسمح لنا بالدخول الآن، کیا ہمیں ابھی داخل ہونے کی اجازت دیا جائے گا؟ هل یسمح لنا بالدخول الآن؟ نعم یسمح لنا ولكن علينا ان نتقید بالاوقات المعینہ، جی ہاں اجازت دیا جائے گا، لیکن ہم ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم نتقید قید کریں، یعنی خیال رکھیں بالاوقات المعینہ، جو ہے معین اوقات کا، یعنی جو مقرر اوقات ہے اسی میں جو ہے وہ ہم قید کریں، یعنی اسی میں ہم جو ہے اپنے مقصد کو حاصل کریں یا اس کا خیال رکھیں۔ عفوا دعنا نقرأ لائحۃ المکتبۃ، لائحۃ المکتبہ، لائحہ مکتبہ، مکتبے کا قاعدہ قوانین، والبنود، بنود بھی قانون کو کہتے ہیں۔ دعنا نقرأ لائحۃ المکتبۃ والبنود التي فيها، یعنی وہ قانون جو کہ مکتبے میں ہے، لئلا نخطئ التصرف، تاکہ ہم وہاں پہ کوئی غلط تصرف نہ کریں، کوئی غلط معاملہ نہ کر لیں، لئلا نخطئ، تاکہ ہم غلطی نہ کریں، التصرف کسی بھی کام میں۔ دعنا نقرأ لائحۃ المکتبۃ والبنود التي فيها لئلا نخطئ التصرف۔ اعرف ان الاستعارة ممنوعة، اعرف، عرف يعرف، یعنی جان لو کہ ان الاستعارة ممنوعة، یعنی الاستعارة یعنی طلب الکتاب عاریة ممنوعة الا ان تكون باسم مدرس منتسب، ہاں یہ ہے کہ وہ کتاب آپ عاریتاً لے لیں کسی استاد کے نام سے، منتسب یعنی جو کہ نسبت رکھنے والا ہو، یعنی مدرسے کی طرف یا مکتبہ کی طرف۔ ماشاء اللہ، المکتبۃ زاخرۃ بالکتب العربیہ، زاخرہ ذخیرہ اندوز، بھرا ہوا، مکتبہ جو ہے وہ ماشاء اللہ بھرا ہوا ہے عربی کتابوں کے ساتھ۔ نعم وبمختلف العلوم والفنون، یعنی المکتبۃ زاخرۃ بمختلف العلوم والفنون، وما استجد منها، وما استجد منها یعنی وما استجد ومنها یعنی کیا ہی جو ہے نا، وما یعنی وبالتی استجد منها، یعنی استجد معنی صار جدیدا او صیرہ جدیدا، یعنی هذا المکتبہ صارت جدیدة من یعنی من هذه الكتب، صارت مکتبہ جدیدہ۔ كيف لي أن أبحث عما أريد وسط هذا الكم الهائل من الكتب، كيف لي أن أبحث، میں کیسے تلاش کرتا ہوں، عما أريد جس کو میں چاہتا ہوں، وسط درمیان میں، هذا الكم، کم معنی بڑی تعداد، الهائل، ہائل یعنی بہت زیادہ، یعنی خوفناک، محیل، مخیف، مرعب، یعنی اتنی بڑی تعداد کتابوں کے درمیان میں، کیف لی ان ابحث عما اريد، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں کیسے تلاش کر سکتا ہوں۔ الامر سهل حدد الفن الذي تريد، جس فن کو تم چاہتے ہو اس کو پہلے حد بندی کرو، حد بیان کرو، یعنی اس کو چنو۔ ثم اسأل امین المکتبہ، پھر مکتبہ کے ذمہ دار سے سوال کرو، عن مکانہ، یعنی اس فن کی کتابوں کی جگہ کے بارے میں، فیدلک، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ وکیف یمکننی ان اجمع مواد موضوعی، میرے موضوع کے مواد کو میں کیسے جمع کروں، ان کانت مبعثرۃ، اگر وہ پہلے ہوئے ہوں، لا علیک یعنی لا حرج علیک، اکتب کل ما تیسر لک، جو بھی آپ کو آسانی ہو سب لکھو، تم مجمعہ فی ارشیف، پھر اپنی فائل میں ان کو جمع کرو، خاصتاً بک، جو آپ کے خاص ہے، ارشیف یعنی فائل کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے اپنی خاص الماری کو، یعنی اس پہ آپ جمع کریں، یعنی لا علیک اکتب کل ما تیسر لک ثم اجمعہ فی ارشیف خاص بک۔ ارشیف معنی فی اللغہ عربیہ یعنی حوض خالی من الماء، ارشیف کہتے ہیں اس کو، جو ایسا حوض جو پانی سے خالی ہو، یعنی اپنی رجسٹر میں، اپنی فائل میں اس کو جمع کریں، اور یعنی جو کچھ آپ کو آسانی سے مل جائے اس کو اپنی فائل میں جمع کریں۔